یہ تسبیح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی ہے. جب حالات مشکل ہو جائیں، دل غم سے بھر جائیں، سینے کے اندر گھٹن محسوس ہونے لگے، کوئی چیز اچھی نہ لگے، تو تسبیح شروع کر دیں. لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان کریں تو تسبیح شروع کر دیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ خاص طور پر ہمارے دین کے رستے پر آنے کی وجہ سے جب لوگ باتیں کرتے تو ہمیں پریشانی لاحق ہوتی. لوگوں کی باتیں ہرٹ کرتی ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، اپنی صفائیاں بیان کرنا نہیں ہے، جواباً اٹیک کرنا نہیں ہے. بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی کوئی نیکی نہیں ہوتی. اس کے جواب میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی تسبیح کرنی. اللہ تو پاک ہے، میں تو گناہ گار ہوں. مجھ پہ اگر لوگ باتیں کرتے بھی ہیں تو میرا قصور ہو سکتا ہے، لیکن ساری پاکی تو تیرے ہی لیے ہے، ساری تعریف تو تیرے ہی لیے ہے. اور پھر سجدوں کی کثرت. پھر اسی طرح اگر انسان کے اندر بخل کے جذبات ہو، کچھ خرچ کرنے کو دل نہ چاہتا ہو، خوف آتا اتر، رات کا خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، ڈر لگے، تو ایسی صورت میں بھی انسان کو تسبیح پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ویسے بھی ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمد للہ کہنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے. اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس کا، یعنی معمولی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سبحان اللہ اور الحمد للہ کہنے سے زمین و آسمان کی درمیانی فضا بھر جاتی ہے. گناہ جتنے بھی ہوں تسبیح اور تحمید کہنے سے معاف ہو جاتے ہیں. عرش الہی کے گرد بھی ان کلمات کی بنبناہٹ ہوتی ہے، یعنی وہاں بھی تسبیح پڑھی جاتی ہے. تسبیح پڑھنے والوں کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے، حمد سے خیر و برکات نصیب ہوتی ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں جو ہمیشہ تسبیح کرتا ہے اس کے چہرے کے خطوط چمک اٹھتے ہیں، یعنی اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے. اور جو ہمیشہ حمد پڑھتا ہے اس کے اوپر مسلسل خیرات و برکات اترتی رہتی ہیں. تو دونوں چیزیں مل جائیں تو چہرے کی رونق بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی آئیں گی. اور فرمایا جو ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے اس کے لیے بند دروازے کھل جاتے ہیں. جن چیزوں میں رکاوٹ آئی ہوئی ہوتی، ہم اکثر شکایت کرتے رہتے ہیں اس چیز میں بندش ہے، اس میں بندش ہے. ان ساری بندشوں کا علاج تسبیح و تحمید میں ہے، لیکن ہم بھولے رہتے ہیں. ہم صرف پریشان رہتے ہیں اور پریشان ہو کر ذکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں. اور یہ تو دنیا کے فائدے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن میزان میں یہ کلمات بہت بھاری ہوں گے.